اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ضمیر متصلہ میں واحد مؤنث غائب کے بارے میں سیکھیں گے، یعنی جو پرسنل پروناؤنس کا سلسلہ جاری ہے، اس میں آج ہم تھرڈ پرسن سنگولر فیمینائن کے بارے میں سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہاں سے شروع کیا، فعلا اس نے کیا، ہی ڈڈ، تو ہی ہم نے کہا کہ اس میں چھپا ہے، پھر الف کا اضافہ کیا، فعلا ان دو نے کیا، دے اس میں چھپا ہے، فعلو ان سب نے کیا، یہاں پہ بھی دے چھپا ہوا ہے۔ تو اس کو آج کل ہم کریک کر رہے ہیں کہ یہ دے اصل میں ہوتا تو کیسے ہوتا، یعنی جو یہ ضمیر اس میں مستتر ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی ہی، دے، شی، اور آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو پہلے ہم نے کہا فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، پھر سامنے کی طرح فعلت، فعلتما، فعلتم مذکر کے لیے، اور مونس کے لیے فعلت، فعلتما، فعلتن، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ضمائر متصلہ کے بارے میں ہم نے ریسنٹلی پڑھا کہ یہ اسم فعل اور حرف کے ساتھ لگتی ہے، اسم کے ساتھ یہ ملکیت یعنی پوزیشن دکھاتی ہے، اس میں ہمارے پاس ترجمہ کا، کے، کی، اور فعل کے ساتھ اس کا ترجمہ مفعول ہوتا ہے، یعنی یہ مفعول کا پتہ دیتی ہے۔ غائب کے لیے مذکر میں ہم نے پڑھا ہو، ہما، ہم، مونس میں ہا، ہما، ہن، اور مخاطب میں مذکر کے لیے کا، کما، کم، اور مونس کے لیے کی، کما، کن، اور پھر متکلم میں واحد کے لیے یہ اور جمع کے لیے نا۔ یہ میں ہم نے ایک نون کے بارے میں پڑھا جسے نون الوقایا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ضمائر منفصلہ میں ابھی تک ہم نے کیا پڑھا؟ ہوا، ہما، ہم، یعنی غائب مذکر ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کر دیا۔ ہوا کا ترجمہ انگلش میں ہی کرتے ہیں، ہما اور ہم کا ترجمہ دے ہی کیا جاتا ہے۔ اردو میں دیکھیں تو ہوا وہ، ہما وہ دو، اور ہم وہ سب، یعنی ہوا واحد کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ہما تثنیہ کو، اور ہم جمع کو۔ ہوا کو دکھانے کے لیے ہم اپنی رائٹ ہینڈ کی انڈیکس فنگر رائٹ سائڈ کی طرف، ہما چونکہ مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں ہے، اسے دکھانے کے لیے ہم اپنا دایاں ہاتھ یا بائیں ہاتھ کی دو انگلیاں استعمال کر سکتے ہیں، دائیں یا بائیں اور ہم کو دکھانے کے لیے ہم اپنے رائٹ ہینڈ کو رائٹ ہینڈ کی طرف کھولیں گے۔ قرآن کریم سے ان کو ہم نے مثالوں میں دیکھا، جیسے قولا اس نے کہا، انا خیر منہ میں بہتر ہوں اس سے، خلقتا آپ نے پیدا کیا، نی مجھے، من نار آگ سے، فپس ازل ہما الشیطان انہا شیطان نے ان دو کو اس سے ورگلایا، فپس جعلا اس نے کر دیا، ہم انہیں جزازن ریزہ ریزہ الا کبیرن، ویا قومی اور اے میری قوم، حاضی ناقت اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیتن تمہارے لیے نشانی ہے، پس ضرور چھوڑو ہاں اس سے، ولا جناح اور نہیں کوئی گناہ، علیکم تم پر، ان کے تنکحوہن تم نکاح کرو ان عورتوں سے، یا ایہا الانسان اے انسان، ماں کس چیز نے گھر رکھا تجھے غفلت میں رکھا، قولا اس نے کہا، لا یاتی کما نہیں آئے گا تم دو کے پاس، تعامن کھانا، ترزقانی ہی جو تم دیے جاتے ہو، و اور قد البتہ تحقیق، خلقہ اس نے پیدا کیا، کم تمہیں، اتوارا طرح طرح سے، سٹیج بائی سٹیج، ماں نہیں کانا تھا ابو کے تیرا باپ، امرا سوئن آدمی برا یعنی برا آدمی، پس تعالین آؤ، امت کنہ میں دے دوں تم سب کو، و اور اسرح کنہ تم سب کو رخصت کر دوں، قولو وہ کہیں گے، بلا بے شک، ہاں ہاں، قد یقیناً، جاءنا نذیرن آیا ڈرانے والا ہمارے پاس، و اور ہوا علی کل شیء قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے، الذین وہ ہم جو، الذین وہی تو ہے جو، یراؤن ریا کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، از جب ہما وہ دو، از ہما جب وہ دو،
فل غار میں تھے، از یقول جب کہا، لصاحبہ اپنے دوست سے، لا تحزن نہ خوف کھاؤ نہ ڈرو، ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، سمن بہرے، بکمن گونگے، امیون اندھے، فہم تو لہذا وہ، لا یرجعون نہ لوٹیں گے، ولما اور جب فتح انہوں نے کھولے، متاعہم اپنے سامان، وجدو انہوں نے پایا، بضاعتہم اپنی پونجی، ردت الیہم ان کی طرف لوٹائی گئی، الذین ہم الذین جو ہم وہ جو ان صلاتہم اپنی نمازوں سے، ان کی نمازوں سے، ساہون غفلت میں ہے، وہ جو اپنی نمازوں سے غفلت میں ہے، لہم ان کے لیے، یہ ضمیر متصلہ ہے، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، ان کے لیے اس میں کیا ہے، زفیرن، زفیرن یعنی چیخ و پکار، وہم اور ہم وہ، فیہا اس میں، لا یسمعون نہیں سنیں گے، از جب ہم، از ہم جب وہ، یعنی جب وہ سب، علیہا اس پر، قعود بیٹھے ہوئے تھے، اور قالت امرأۃ فرعون فرعون کی بیوی نے کہا، قرۃ عین یہ ٹھنڈک ہے آنکھوں کی، لی میرے لیے، ولکا اور تیرے لیے، لا تقتلوہ نہ قتل کرو اسے، اسا عجب نہیں، بعید نہیں، ممکن ہے، این ینفعنا کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے، او یا نتخذہ ہم بنا لیں اسے، ولدا بیٹا، وہم لا یشعرون اور انہیں اس چیز کا شعور نہیں، اور قالت اس نے کہا، لأختہ اس کی بہن سے، یعنی مذکر کی بہن سے، ہاں کی ضمیر ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، وقالت لأختہ اور اس نے کہا اس کی بہن سے، قصیہ اس کے پیچھے جا، فبصرت بہ عن جنب تو وہ دیکھتی رہی اسے، عن جنب دور سے، وہم لا یشعرون تاکہ انہیں اس کا کچھ پتہ نہ چلے، یعنی انہیں اس کا شعور نہ ہو، وحرمنا اور ہم نے حرام کیا، علیہ اس پر، یہ بھی مذکر کی طرف ہے، یعنی یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، یعنی ہم نے حرام کیا اس پر، مراضع دودھ پلانے والیاں یا دودھ پلانے والی جگہیں، من قبل اس سے پہلے، فقالت تو وہ بولی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن بولی، حل ادلکم کیا میں تمہیں بتا دوں، علی اہل بیتن ایک گھر والوں کا پتہ، یکفلونہ جو اس کی کفالت کریں، لکم تمہارے لیے، اور ہم وہ گھر والے، لہو ناصحون اس کے لیے ناصیہ ہے، خیر خواہ ہے۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ضمائر منفصلہ میں ہیا کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو ہیا کا انگلش ایکویلنٹ ہے شی، اردو میں وہ، تو یہ کیا ریپرزنٹ کرتا ہے، یہ واحد مونس غائب کو ریپرزنٹ کرتا ہے، یعنی تھرڈ پرسن سنگولر فیمینائن۔ تو ضمائر منفصلہ یعنی پرسنل پروناؤن یہ ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں، فریلی ہوتے ہیں، البتہ ف کے ساتھ جب یہ آتے ہیں، ف چونکہ پس کے میننگ میں آتا ہے تو وہ اٹیچمنٹ نہیں مانی جاتی، یعنی فہیہ کی وجہ سے یہ تب بھی کیا ہے، یہ منفصلہ ہی ہے۔ تو اس کو دکھانے کے لیے ہم اپنی لیفٹ ہینڈ کی ایک انڈیکس فنگر لیفٹ سائڈ کی طرف کھولیں گے۔ اب دیکھیں ہم نے پہلے سے اس پر بات کی کہ ضمائر منفصلہ یا تو بارزہ ہوں گے یعنی ظاہر ہوں گے، یا مستتر ہوں گے، بارزہ یعنی لکھے ہوں گے، اور مستتر یعنی ایکسٹریکٹ کیے جائیں گے مفہوم سے، جیسے یہاں دیکھیں قولت وہ بولی، شی سیڈ، تو اس میں وہ اور شی جو ہے نا یہ مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ اسی طرح یہاں دیکھیں سمیت اس نے سنا، شی ہرڈ، جیسے ہم نے اس سے پہلے اس آیت کو واضح طور پر پڑھا ہے، فلما سمیت بمکرہن وین شی ہرڈ،
تو یہ جو شی ہے وہ ہے، یہ اس میں مستتر ہے۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن کریم سے مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال سورہ نمبر 41 کی آیت 11، اس کو ہم نے اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھا ہے، آج ہم اسے ہیا کے کانٹیکسٹ میں پڑھیں گے۔ ثم پھر استوا متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف، وہیا اور وہ دخان دھواں تھا، وہ دھواں ہی دھواں تھا، پس قولا اس نے کہا لہا۔ تو سب سے پہلی بات جو یہاں لہا کی ضمیر ہے یعنی ہا کی ضمیر ہے، یہ بتاتی ہے کہ سما کو عرب مونس مانتا ہے۔ تو وہی دخان یعنی ہیا بھی کس کی طرف ہے؟ آسمان کی طرف، آسمان کو عرب مونس مانتا ہے۔ وہی دخان اور وہ دھواں تھا، فقال لہا تو اللہ نے اس سے کہا، وللارض اور زمین سے کیا کہا؟ ائتیا آؤ، تم دو آؤ، توأن خوشی سے، او کرہن یا ناخوشی سے، ولنگلی یا انولنگلی، قالتا وہ دونوں بولے، یعنی آسمان بھی اور زمین بھی۔ یہاں سے اور ایک بات پتا چلتی ہے کہ زمین کو بھی عرب جو ہے مونس مانتا ہے۔ قالتا آسمان اور زمین بولے، اتینا ہم آئے، تعین خوشی سے۔ سورہ نمبر 69 کی آیت 16 میں دیکھیں، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ اور پھٹ جائے گا آسمان۔ تو پھر سے آسمان مونس ہے، تو لہٰذا فہیا پس وہ یومئذ اس دن، فہیا یومئذ تو لہٰذا وہ اس دن، واہیا واہیا سست پڑ جائے گا، ڈھیلا ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ اس دن آسمان پھٹ جائے گا اور وہ ہو جائے گا اس دن واہیا سست، ڈھیلا، کمزور۔ اب اس آیت کو دیکھیں، دو جگہوں پر یہ سیم ورڈز کے ساتھ ہے۔ سورہ نمبر 7 کی آیت 107 اور سورہ نمبر 26 کی آیت 32 دیکھیں، فَأَلْقَا پس القا اس نے ڈالا، عصا عصا لاٹھی ہو اس کا، فَأَلْقَا عصاہُ پس اس نے پھینکا اپنا عصا، فَإِذَا پھر جب، ہیا وہ تو پہلی بات نوٹ کر لیں، یہاں عصا کی طرف وہ کا اشارہ ہے، تو کیا نوٹ کر لینا ہے کہ عصا یعنی لاٹھی کو عرب مونس مانتا ہے۔ فَأَلْقَا عَصَاهُ پس اس نے پھینکی اپنی لاٹھی، فَإِذَا هِيَ تو دیکھتے دیکھتے ہی وہ، ثعبان اسدہ مبین کھلم کھلا، واضح، صریح، نمایاں اسدہ بن گیا۔ سورہ نمبر 26 کی آیت 45 میں دیکھیں، یعنی اسی سورہ کی اگلی آیت میں کیا ہے؟ پس القا اس نے پھینکا، لیکن آگے کیا ہے؟ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا۔ یہاں صرف فالکا اس میں ہم نے ترجمہ کیا اس نے پھینکا، یہاں کیا ترجمہ کیا؟ فالکا موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا، عصاہ اس کا عصا یعنی اپنا عصا، فَإِذَا هِيَ پھر وہ، فَإِذَا پھر جب، ہیا وہ تو پھر سے ہیا کس کی طرف؟ عصا کی طرف۔ تو وہ کیا ہوا؟ تلکف نگل لیا، ماں جو کچھ، یا فکون وہ لائے تھے، ہیا وہ، تلکف نگلنا شروع کیا اس نے، ماں جو کچھ، یا فکون اس کے کئی معنی ہیں، وہ گھڑ رہے تھے یا جو جھوٹ انہوں نے رچا تھا۔ تو کانٹیکس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ انہوں نے اپنے جو بھی جادو کے سامان لائے تھے جو اس کی سانپوں کی شکلوں میں وہاں پہ تھے، تو اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے نوٹ کر لیں، تلکف کیا کہتے ہیں؟ جھپٹ کر کسی چیز کو بہت تیزی سے لے لینا، تلکف اس نے جھپٹ کر ان کو نگل لیا، ما یافکون جو کچھ وہ بناوٹی چیزیں لائے ہوئے تھے۔ اسی سلسلے کی اگلی آیت میں دیکھیں، سورہ نمبر 7 کی آیت 108 یا سورہ نمبر 26 کی آیت 33 میں دیکھیں، اور نزع اس نے نکالا، یدا ہاتھ ہو اس کا، اس نے اپنا ہاتھ نکالا، یعنی یہ بھی کس کی طرف ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ فَإِذَا پھر جب، ہیا وہ، پھر سے ہم نے نوٹ کر لینا ہے کہ ہاتھ کو عرب جو ہے مونس مانتا ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ جب ہم
मुज़क्कर मोनस पढ़ेंगे, यानी जब हम जेंडर टॉपिक पढ़ेंगे वहां पे क्लियर हो जाएगा, फिलहाल हम नोट कर रहे हैं। वनज़अ यदहु, जब उसने निकाला अपना हाथ, फ़इज़ा हिया, तो वो हो गया, बैज़ाउ, चमकता, नूरानी, लिन्नाज़िरीन, देखने वालों के लिए। सूरह नंबर 97 की आयत 5 में देखें, सलामुन, सलामती है, हिया, वो, सलामुन, सलामती है, हिया, वो सलामती ही सलामती है। यानी ये किसकी तरफ हिया रात की तरफ इशारा है। यानी लैलतुल कद्र के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सलामुन हिया, वो सलामती है, हत्ता मतलाइल फजर, सुबह तुलू होने तक, हत्ता यहां तक के मतलाइल फजर, तुलू हो जाए फजर। अब हम सूरह नंबर 79 को देख रहे हैं। पहले इसको कंटिन्यू करने के लिए दो तीन आयत एडिशनली लाई गई हैं। जैसे इस आयत को देखें, 79, सूरह नंबर 79 की 37 आयत, फअम्मा, पस वो, मन जो, फअम्मा मन, पस रहा वो जो, तगा, जिसने सरकशी की, तगा उसने सरकशी की, फअम्मा मन तगा, पास रहा वो जिसने सरकशी की, व और, आथर, और उसने क्या किया, आथरल हयात दुनिया, और गुम हो गया दुनिया की जिंदगी में। आसर का जो तर्जुमा है तरजीह से देते हैं, यानी प्रायोरिटी। वो आसरल हयात दुनिया, और उसने प्रायोरिटी दी किसको, दुनिया की जिंदगी को। पस जो सरकश हुआ, और जिसने क्या की, दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी। तो इसके इसी सिलसिले में अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, फ़इन्न, तो पस बेशक, तर हकीकत, यकीनन, अल जहीमा, जहन्नम, हियल मावा, वो, मावा उसका ठिकाना है, हियल मावा वही उसका ठिकाना है, फ़इन्नल जहीमा हियल मावा, जहन्नम ही उसका ठिकाना है। इसी सिलसिले की अगली आयत में देखें, वह और, अम्मा मन, रहा वो जो, खाफा जो डरा, किससे डरा, मकाम रब्बिही, मकामा खड़ा होने से, रब्बिही अपने रब के सामने, यानी जो अपने रब के सामने पेश होने से डरा। वनहन नफ्सा, और दूसरी चीज उसने क्या की, उसने नहा, रोका, नफ्स को, अपने नफ्स को रोका, अनिल हवा, ख्वाहिशात से, बुरी चीजों से। बल्कि हवा में ऐसी चीजें भी आती है जो दिखने में तो अच्छी हो, जैसे रिया, दिखावा, दूसरों पर तनकीद। तो यहां हमने देखा, वह अम्मा मन खाफा मकामा रब्बिही, तो रहा वो जो अपने रब के सामने हाजिर होने से डरा, और उसने अपने नफ्स को रोके रखा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़इन्नल जन्नता, तो बेशक जन्नत, हियल मावा वो उसका ठिकाना है, वो ठिकाना है, हियल मावा, और फिर तर्जुमा क्या करते हैं, जन्नत ही उसका ठिकाना है, यकीनन जन्नत ही उसका ठिकाना है। तो इस तरह आज अल्लाह ताला की तौफीक से ज़माइर मुनफसिला में हमने हिया के बारे में सीखा। हिया का इंग्लिश इक्विवेलेंट शी होता है, उर्दू में वो। हमने देखा कि ये बारिजा यानी जाहिर होता है, या ये मुस्ततिर होता है, छुपा हुआ होता है। मुस्ततिर में हमने दो मिसालें देखी, जैसे कौलत, उसने कहा, शी सेड, यानी उसने कहा। इसी तरह समियत, उसने सुना, शी हर्ड। इसको दिखाने के लिए हम अपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर लेफ्ट साइड की तरफ इस्तेमाल करते हैं। तो हिया क्या रिप्रेजेंट करता है, वाहिद मुअन्नस गायब। और फिर हमने अल्लाह ताला की तौफीक से इस हिया की मिसाल को पढ़ते पढ़ते ऐसे अस्मा देखे जो कि मुअन्नस माने जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, समझाने समझने में जो कोताहियां हुई अल्लाह ताला माफ फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।